بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یہ تین رشتے کبھی بھی مت توڑنا ورنہ سکون اور برکت تم سے دور ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ حقیقی اور دلی سکون کسی بازار میں نہیں ملتا، اور نہ ہی برکت کسی حساب و کتاب سے حاصل ہوتی ہے، اور نہ ہی راحت کسی ظاہری یا عارضی کامیابی سے مل سکتی ہے۔ سکون اور برکت تو دراصل ان تین رشتوں کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم ان تین اہم ترین رشتوں کا ذکر کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنی زندگی کی بنیاد کے تین سب سے مضبوط ستونوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پوری زندگی کا دار و مدار انہی تین بنیادی ستونوں پر قائم رہتا ہے، اور اگر ان میں سے ایک بھی ستون کمزور پڑ جائے تو زندگی کی خوبصورت عمارت اپنی اصلیت کھو دیتی ہے، اور پھر وہ عالیشان عمارت آہستہ آہستہ ملبے کا ڈھیر بن کر گرنے لگتی ہے۔ جب یہ تینوں رشتے سلامت اور مضبوط رہتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں اور آسانیاں خود بخود انسان کی طرف کھینچی چلی آتی ہیں، لیکن جب یہی تین رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو انسان دنیا کے سب کچھ حاصل کر کے بھی اندر سے بالکل خالی اور تنہا محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ پوشیدہ حقیقت اور گہرا راز ہے جو سکون، برکت اور کامیابی کو ایک ہی خوبصورت لڑی میں جوڑ دیتی ہے۔ اگر تم واقعی اپنی زندگی میں حقیقی سکون اور برکت کے طلبگار ہو تو ان تین رشتوں کو ہمیشہ اپنی جان کی طرح سنبھال کر رکھنا۔ سب سے پہلا اور اہم ترین رشتہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی سچی حقیقت رکھنا چاہتا ہوں جو شاید آپ نے زندگی میں بارہا سنی ہو، مگر اس کی گہرائی کو کبھی دل میں اتر کر محسوس نہ کیا ہو کہ واقعی ہمارے رزق میں برکت، عمر میں اضافہ، دل کا اطمینان اور زندگی کی اصل اور ابدی راحت کسی چھپے ہوئے راز سے جڑی ہوتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ بظاہر معمولی نظر آنے والے چند فیصلے انسان کی پوری زندگی کا رخ اور تقدیر بدل دیں؟ ذرا رک کر سوچئے، کچھ لوگ بہت کم وسائل کے باوجود بھی ہمیشہ مطمئن اور پرسکون کیوں رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ دنیا کا سب کچھ پا کر بھی ہر وقت بے چینی، اضطراب اور تنگی کا شکار رہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کا تعلق نہ صرف انسان کی اپنی محنت سے ہے اور نہ محض اندھی قسمت سے، بلکہ ان خاص رشتوں سے ہے جنہیں ہم اکثر اپنی نادانی میں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں ایسی غیبی برکت آئے کہ تھوڑا بھی بہت کافی محسوس ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر میں وہ تاثیر ہو کہ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی اور بابرکت لگے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رات کو آپ بغیر کسی فکر کے سکون سے سو سکیں اور دن میں آپ کے دل پر کوئی بوجھ نہ رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ہر وقت رحمتیں برسیں، اولاد فرمانبردار بنیں اور کامیابیاں خود آگے بڑھ کر آپ کا راستہ ڈھونڈیں، تو ایک بات آج اپنے دل پر نقش کر لیں کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں توڑ دینا دراصل اپنی تقدیر کے دروازے اپنے ہاتھوں سے بند کرنے کے برابر ہے۔ یہ وہ تعلقات ہیں جو بظاہر دکھائی نہیں دیتے، مگر خاموشی سے آپ کی قسمت کے دھاگوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر خود سے ایک سچا اور مخلصانہ سوال کیجئے۔ ہم دن رات رزق کی کمی کا رونا روتے ہیں، حالات کی سختی کا شکوہ کرتے ہیں، دل کے بے سکون ہونے پر افسوس کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے برکت اڑتی جا رہی ہے، مگر کیا ہم نے کبھی تنہائی اور خاموشی کے کسی لمحے میں یہ سوچا کہ ہمارا اپنا تعلق اپنے خالق اور اللہ سے کیسا ہے؟ کیا واقعی ہم اس کے در کے سچے سوالی ہیں، یا صرف کوئی مصیبت اور ضرورت پڑنے پر اس کا نام لے کر پھر دنیا کی رنگینیوں اور مصروفیت میں گم ہو جاتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو سوئے ہوئے انسان کو اندر سے ہلا دیتا ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ سکون، برکت اور راحت کا اصل دروازہ اسی ایک ربانی رشتے سے کھلتا ہے۔ جب بندہ اپنے سچے رب سے جڑتا ہے تو اس کے دل کی پوری دنیا بدلنے لگتی ہے۔ پھر نماز صرف ایک فرض نہیں رہتی، بلکہ خالق سے ایک پیاری ملاقات بن جاتی ہے۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں رہتا، بلکہ دل کی حقیقی روشنی بن جاتا ہے۔ ذکر و اذکار صرف زبان کے الفاظ نہیں رہتے، بلکہ روح کی غذا بن جاتے ہیں۔
پھر انسان کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، مشکلات اپنی جگہ ویسی ہی رہتی ہیں مگر دل میں کوئی گھبراہٹ نہیں رہتی، وسائل کم ہوتے ہیں مگر کبھی کمی محسوس نہیں ہوتی، وقت وہی ہوتا ہے مگر اس میں غیب سے برکت اتر آتی ہے۔ یہی وہ عظیم راز ہے جو ہم سے بہت سے کم لوگ سمجھ پاتے ہیں کہ اصل سکون حالات کے بدلنے سے نہیں بلکہ اللہ سے سچا تعلق جوڑنے سے آتا ہے۔ لیکن جب یہی سب سے اہم تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، جب نماز ایک بوجھ بن جاتی ہے، جب قرآن پاک کو صرف الماری کی زینت بنا دیا جاتا ہے، جب ذکر کی جگہ فضول اور لغو باتیں لے لیتی ہیں، اور جب انسان اللہ کی مخلوق سے بے رخی اور تکبر اختیار کر لیتا ہے، تو پھر دل آہستہ آہستہ روحانی طور پر مرنے لگتا ہے۔ انسان بظاہر دنیا کی ہر چیز پا لیتا ہے مگر اس کے اندر ایک عجیب سا خالی پن رہتا ہے، جہاں انسان رو کر کہتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے مگر سکون نہیں۔ حقیقت میں وہ سکون اس نے خود اپنے ہاتھوں سے، گناہوں سے اور غفلت کی وجہ سے کھو دیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ سے تعلق صرف چند لمحوں کی عبادت تک محدود نہیں بلکہ ایک مستقل اور زندہ رشتہ ہے، ایک ایسا تعلق جو زندگی کے ہر لمحے میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب آپ بالکل تنہا ہوتے ہیں تو وہی آپ کا سچا ساتھی ہوتا ہے، جب آپ ٹوٹتے ہیں تو وہی رب آپ کو سنبھالتا ہے، جب آپ جھولی پھیلا کر مانگتے ہیں تو وہی دیتا ہے۔ لیکن شرط صرف ایک ہے کہ آپ اس سے جڑ جائیں، سچے دل سے اور پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ، کیونکہ جب یہ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے تو زندگی کے بڑے سے بڑے اندھیرے بھی خود بخود روشنی میں بدلنے لگتے ہیں، اور جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو روشنیاں بھی اندھیرا محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہی وہ پہلا رشتہ ہے جسے اگر سنبھال لیا جائے تو زندگی کے باقی سب معاملے خود بخود سنبھل جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے گہرائی سے یہ محسوس کیا ہے کہ کچھ گھروں میں ہر دنیاوی آسائش اور سہولتیں موجود ہونے کے باوجود دلوں پر ایک عجیب سا بوجھ اور نحوست رہتی ہے، جیسے سکون کہیں کھو گیا ہو، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ انتہائی محدود وسائل کے باوجود بھی ایسی اطمینانیت اور خوشی کے ساتھ جیتے ہیں کہ ان کے چہروں پر نور اور اطمینان جھلکتا ہے۔ یہ فرق صرف حالات کا نہیں ہوتا ناظرین، یہ فرق ان رشتوں کا ہوتا ہے جنہیں ہم یا تو پیار سے سنبھال لیتے ہیں یا پھر غفلت میں نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ان تمام رشتوں میں سب سے حساس، سب سے نازک اور سب سے طاقتور رشتہ ماں باپ کا ہے۔ یہ وہ مقدس تعلق ہے جو صرف دنیاوی نہیں بلکہ روح کی گہرائیوں تک اپنا گہرا اثر ڈالتا ہے۔ یہ وہ مبارک دروازہ ہے جہاں سے عرش الہی سے دعائیں بھی ملتی ہیں اور یہیں سے انسان کی محرومیاں بھی شروع ہوتی ہیں۔ سوچئے، جب ماں کے دل سے نکلی ہوئی ایک تڑپتی ہوئی دعا آسمان کی طرف اڑتی ہے، یا باپ کی خاموش ناراضگی اور دل کا درد زندگی میں جگہ بنا لیتی ہے، تو اس کا اثر صرف ایک لمحے تک محدود نہیں رہتا بلکہ انسان کی پوری زندگی کے ہر پہلو پر اپنا تاریک سایہ ڈال دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ الہی خسارہ ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے رزق، سکون اور کامیابی کو اندر سے کھوکھلا کرنے لگتا ہے۔ انسان رات دن بھاگتا ہے، محنت کرتا ہے، بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے، مگر کہیں نہ کہیں ایک انوکھی رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی غیبی چیز ہے جو اسے آگے بڑھنے نہیں دے رہی ہے۔ اکثر یہ وہی ماں باپ کا ٹوٹا ہوا رشتہ ہوتا ہے جسے ہم نے معمولی اور پرانا سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، لیکن دوسری طرف جب یہی رشتہ سچی محبت، احترام اور مخلصانہ خدمت سے جڑ جاتا ہے تو پھر زندگی میں ایک عجیب و غریب انقلاب آتا ہے۔ ماں کی دعا جب دل کی گہرائی سے نکلتی ہے تو قسمت کے بند اور زنگ آلود دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ باپ کی رضا اور خوشی جب شامل حال ہو جاتی ہے تو مشکل ترین راستے خود بخود آسان ہونے لگتے ہیں۔ پھر رزق میں ایسی بے پناہ برکت آتی ہے کہ تھوڑا سا بھی بہت کافی لگتا ہے۔ گھر کا ماحول ایسا پرسکون اور معطر ہو جاتا ہے جیسے کسی نے رحمت کی چادر بچھا دی ہو، اور دل کے اندر ایک خاموش سی پاکیزہ خوشبو بس جاتی ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔
یاد رکھیں، ماں باپ کا رشتہ صرف ایک دنیاوی ذمہ داری نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم امانت ہے، ایک ایسا بہترین وسیلہ ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندے پر خاص فضل و کرم فرماتا ہے۔ اگر اس رشتے میں معمولی سی درار بھی آ جائے تو زندگی کی روانی رکنے لگتی ہے، اور اگر یہ رشتہ ہر حال میں سلامت رہے تو رب کی برکتیں ایسی بہتی ہیں جیسے پہاڑوں سے اترتا ہوا پاکیزہ پانی بغیر کسی رکاوٹ کے خود بخود اپنی راہ بناتا ہوا سب کی پیاس بجھاتا ہے۔ یہی وہ دوسرا عظیم رشتہ ہے جسے سنبھال لیا جائے تو دنیا و آخرت کا سکون اور کامیابی خود آگے بڑھ کر آپ کا قدم چومنے لگتی ہے۔ محترم ناظرین، انسان زندگی کے سفر میں جتنا بھی آگے بڑھ جائے اور جتنی بھی ترقیاں کر لے، کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو اس کے وجود کی جڑ اور بنیاد میں بسے ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے نمایاں ہمارے اپنے خونی رشتے ہیں، یعنی ہمارے سگے بہن بھائی اور قریبی عزیز و اقارب ہیں۔ یہ وہ پاکیزہ تعلقات ہیں جو بچپن کی معصوم یادوں، مشترکہ خوشیوں اور دکھوں اور بالکل بے غرض اپنائیت کے دھاگوں سے پیروئے جاتے ہیں، مگر جب انہی رشتوں میں انا کی وجہ سے فاصلے آ جاتے ہیں، جب معمولی سی غلط فہمیاں یا دنیاوی مفادات ان کے درمیان ایک اونچی دیوار بن جاتے ہیں، تو یہ صرف ایک رشتہ نہیں بکھرتا بلکہ انسان کی زندگی کے کئی مبارک دروازے خاموشی سے بند ہونے لگتے ہیں۔ اسلام میں قطع رحمی یعنی رشتوں کو توڑنا ایک ایسا بدترین عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور اس کے برے اثرات صرف دل تک محدود نہیں رہتے بلکہ یہ انسان کے رزق، عمر اور دلی سکون تینوں چیزوں کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے سگے بہن بھائیوں یا قریبی رشتہ داروں سے منہ موڑ لیتا ہے، ان سے سرد مہری اختیار کرتا ہے یا اپنے دل میں کینہ اور حسد کو جگہ دے دیتا ہے، تو بظاہر وہ خود کو حق پر اور سچا سمجھتا ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنی ہی زندگی کی برکت کو اپنے ہاتھوں سے کم کر رہا ہوتا ہے۔ پھر کمائی اور پیسہ تو ہوتا ہے مگر اس میں کوئی تاثیر اور برکت نہیں رہتی۔ گھر میں ہر وقت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی پریشانیاں بن جاتی ہیں، اور دل کا چین و سکون آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ انسان کو ہر وقت محسوس تو ہوتا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے، مگر وہ اپنی نادانی میں اصل وجہ تک نہیں پہنچ پاتا، حالانکہ اس خرابی کی جڑ اکثر انہی ٹوٹے ہوئے خونی رشتوں میں چھپی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی انسان اپنی انا کو مار کر انہی رشتوں کو دوبارہ جوڑنے کا مخلصانہ فیصلہ کرتا ہے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھتا ہے اور اپنے تعلقات میں نرمی اور خلوص پیدا کرتا ہے، تو اس کے نتائج انتہائی حیران کن ہوتے ہیں۔ رزق میں وسعت اور برکت آتی ہے، وقت بامقصد اور بابرکت لگنے لگتا ہے، اور دل میں ایک گہرا غیبی سکون اترتا ہے۔ گھر کا ماحول دوبارہ محبت اور امن سے بھر جاتا ہے، تمام معاملات میں اللہ کی طرف سے آسانیاں پیدا ہوتی ہے، اور زندگی میں ایک خاموش خوشحالی محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہی وہ تیسرا اہم رشتہ ہے جسے سنبھال لیا جائے تو بکھری ہوئی زندگی خود بخود سنورنے لگتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ تین رشتے زندگی میں کبھی مت توڑنا، کیونکہ جب یہ رشتے سلامت اور خوشحال رہتے ہیں تو زندگی میں حقیقی سکون بھی آتا ہے، برکت بھی غیب سے اترتی ہے، اور خوشحالی بھی اپنا راستہ خود تلاش کر کے آپ کے گھر آ جاتی ہے۔ دراصل جب ہم ان تین رشتوں کا بار بار ذکر کرتے ہیں تو ہم کسی عام یا عارضی تعلق کی بات نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم اپنی زندگی کے ان بنیادی اور مضبوط ستونوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جن پر ہماری پوری زندگی کی دنیاوی اور اخروی عمارت کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ ستون ہیں جو ظاہری آنکھ سے نظر تو نہیں آتے، مگر ان کی مضبوطی اور پائیداری ہی آپ کے دل کے سکون، آپ کے رزق کی وسعت اور آپ کی زندگی کی تمام آسانیوں کا اصل سبب بنتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی ستون اپنی جگہ سے ہل جائے یا ایک بھی کمزور پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ زندگی کی پوری عمارت اپنی اصل اور توازن کھونے لگتی ہے، اور پھر وہ عالی شان اور شاندار عمارت آہستہ آہستہ ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دن رات اندھی محنت کرتے ہیں،
بہتر مستقبل کے حسین خواب دیکھتے ہیں، دنیاوی کامیابی کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگتے ہیں، مگر اس کے باوجود دل کے اندر ہر وقت ایک عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ رہتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ بہت تھوڑے وسائل اور غریبی کے باوجود بھی رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں، اور کچھ لوگ سب کچھ پاس ہونے کے باوجود بھی اندر سے بالکل ٹوٹے ہوئے اور ہارے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ اس کا جواب نہ صرف اندھی محنت میں چھپا ہے اور نہ صرف تقدیر کا کھیل ہے، بلکہ اس کا اصل تعلق ان رشتوں کے احترام سے ہے جنہیں ہم اکثر معمولی اور بیکار سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی وہ 3 عظیم رشتے ہیں جو در حقیقت آپ کی زندگی میں غیبی برکت، سکون اور سچی خوشحالی کے بند دروازے کھولتے ہیں۔ جب یہ رشتے مضبوط ہوتے ہیں تو آپ کے رزق میں ایسی برکت آتی ہے کہ تھوڑا سا بھی بہت کافی محسوس ہوتا ہے۔ آپ کی عمر میں ایسی پاکیزہ تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ وقت ضائع ہونے کے بجائے نہایت قیمتی اور بامقصد لگنے لگتا ہے۔ آپ کے گھر میں ایسی غیبی رحمتیں اترتی ہیں کہ ہر کام میں آسانی محسوس ہونے لگتی ہے، اور آپ کی اولاد میں ایسی خیر و برکت آتی ہے کہ وہ بڑھاپے میں آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلی سکون کا سبب بن جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ تینوں رشتے کمزور پڑتے ہیں، جیسے ہی ان میں انا کی درار آتی ہے، زندگی کا پورا توازن بگڑنے لگتا ہے۔ پھر انسان جتنا بھی پیسہ کما لے یا عہدہ حاصل کر لے، اس کے دل کا خلا کبھی نہیں بھرتا۔ وہ دنیا بھر میں سکون تلاش کرتا ہے مگر اسے کہیں نہیں ملتا۔ وہ برکت چاہتا ہے مگر برکت غائب ہو جاتی ہے۔ وہ راحت ڈھونڈتا ہے مگر راحت ہاتھ نہیں آتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب یہ 3 رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو انسان بظاہر دنیا کی ہر چیز پا کر بھی اندر سے بالکل کنگال اور خالی رہ جاتا ہے۔ یہی وہ پوشیدہ راز اور کائناتی سچ ہے جو سکون، برکت اور کامیابی کو ایک ہی مضبوط دھاگے میں پرو دیتا ہے۔ اگر یہ دھاگا مضبوط ہو تو زندگی کے بکھرے ہوئے ٹکڑے بھی خود بخود جڑ جاتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ یہ دھاگا ٹوٹ جائے تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا۔ اب آپ خود اپنے دل سے فیصلہ کیجئے، کیا ہم واقعی ان رشتوں کے دل سے حفاظت کر رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں وہ عزت اور اہمیت دے رہے ہیں جس کے وہ شرعی اور اخلاقی طور پر حقدار ہیں؟ کیا ہم دنیا کی اس اندھی دوڑ میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ ہم نے ان بنیادی جڑوں کو بھی نظر انداز کر دیا جن پر ہماری پوری زندگی کا درخت قائم ہے؟ اگر آپ واقعی دل کا سچا سکون چاہتے ہیں، اگر آپ دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت آئے، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں، آپ کے دل کو اطمینان نصیب ہو، تو پھر ان 3 رشتوں کو پوری مضبوطی سے تھام لیں، کیونکہ یہی وہ اصل بنیاد ہے، یہی وہ اصل حقیقت ہے، یہی وہ الہی راز ہے جو ایک عام اور بظاہر معمولی زندگی کو خوشحال، پرسکون اور انتہائی بابرکت بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ذرا اس حقیقت کو اور گہرائی اور خلوص کے ساتھ اپنے دل میں محسوس کیجئے کہ یہ 3 رشتے صرف کہنے کے الفاظ نہیں بلکہ وہ زندہ حقیقتیں ہیں جو آپ کی تقدیر اور آخرت کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں۔ جب یہ رشتے مضبوط ہوتے ہیں تو زندگی میں ایک عجیب سی روحانی روانی اور خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، جیسے زندگی کا ہر بند راستہ غیب سے خود بخود کھلنے لگتا ہے، جیسے ہر مشکل اور ہر مصیبت میں آسانی کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے۔ آپ خود غور کریں، جب بندہ اپنے سچے رب سے جڑا ہوتا ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت کرتا ہے اور اپنی تمام خونی رشتوں کو محبت، قربانی اور درگزر سے جوڑے رکھتا ہے، تو اس کی زندگی میں اللہ کی برکت ایسے نازل ہوتی ہے جیسے باران رحمت کے بعد مردہ زمین دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ رزق میں اضافہ صرف مال کی مقدار کا نہیں ہوتا بلکہ اس کی تاثیر کا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا مال بھی بہت زیادہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ وقت میں ایسی غیبی برکت آتی ہے کہ بہت
کم وقت میں بہت زیادہ اور بڑے کام ہو جاتے ہیں اور دل میں ایسا انوکھا سکون اترتا ہے جو دنیا کی کسی بھی مادی چیز یا دولت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وہ اصل مقام ہے جہاں انسان حقیقت میں زندگی جینا شروع کرتا ہے۔ اس کی راتیں پرسکون گزرتی ہے، اس کے دن اطمینان اور خوشی کے ساتھ گزرتے ہیں اور اس کے دل کے اندر ہر وقت ایک خاموش سی پاکیزہ خوشبو بسی رہتی ہے۔ اس کی اولاد میں نرمی، فرما برداری اور خیر پیدا ہوتی ہے۔ اس کے گھر میں ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس کے تمام دنیاوی معاملات میں ایسی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں جنہیں وہ خود بھی اپنی عقل سے سمجھ نہیں پاتا۔ یہ سب کسی جادو یا اتفاق کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ انہی مضبوط اور مبارک رشتوں کی غیبی برکت ہوتی ہے۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ پاک اپنے ان مخلص بندوں کو عطا فرماتا ہے جو تعلقات کو سنبھالنا جانتے ہیں، جو رشتوں کو جوڑنے کی اصل قیمت سمجھتے ہیں اور جو اپنی انا اور تکبر کو چھوڑ کر محبت، عاجزی اور انکساری کو اختیار کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ تین رشتے کمزور پڑتے ہیں، جیسے ہی انسان غفلت میں اپنے رب سے دور ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کی دل آزاری اور نافرمانی کرتا ہے اور اپنے قریبی خونی رشتوں سے کٹ جاتا ہے، تو زندگی کی تمام خوبصورتی اور رونق آہستہ آہستہ ماند پڑنے لگتی ہے۔ پھر رزق اور دولت میں بظاہر کتنا ہی اضافہ کیوں نہ ہو جائے، مگر دل کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ وقت بہت زیادہ ہوتا ہے مگر بالکل بے برکت اور ضائع لگتا ہے۔ گھر بہت بڑا اور محل جیسا ہوتا ہے مگر اس میں کوئی سکون نہیں ہوتا اور انسان کا دل ہر وقت ایک انجانی بے چینی اور خوف کا شکار رہتا ہے۔ انسان ہر وقت سوچتا ہے کہ آخر میری زندگی میں کمی کہاں ہے، مگر اسے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس نے اپنی زندگی کے ان مضبوط ستونوں کو خود اپنے ہاتھوں سے کمزور کر دیا ہے جن پر اس کی سچی خوشی اور کامیابی کھڑی تھی۔ یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ سکون کسی دنیاوی بازار میں نہیں ملتا، برکت کسی حساب و کتاب اور عقل سے نہیں ملتی، اور راحت کسی ظاہری کامیابی یا عہدے سے نہیں ملتی۔ یہ سب تو ان مقدس رشتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی کا لازمی حصہ بنایا ہے۔ اگر ہم ان رشتوں کو مضبوطی سے تھام لیں، انہیں سچی محبت، خلوص اور احترام کے ساتھ نبھائیں، تو ہماری زندگی خود بخود خوبصورت اور پرسکون بن جاتی ہے۔ اور اگر ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا یا اپنی انا میں آ کر انہیں توڑ دیا تو پھر چاہے ہم دنیا کی ہر کامیابی اور دولت حاصل کر لیں، دل کا حقیقی سکون ہمیشہ ہم سے دور ہی رہے گا۔ یہی وہ کڑوا سچ ہے، یہی وہ سچا پیغام ہے کہ اگر تم زندگی اور آخرت کا سکون چاہتے ہو، اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو، اگر تم حقیقی خوشحالی چاہتے ہو، تو ان تین رشتوں کو کبھی مت توڑنا، کیونکہ وہ نازک دھاگا ہے جو تمہاری زندگی کو سنوارتا بھی ہے اور ایک پل میں بکھیرتا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تینوں رشتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے، سنبھالنے اور ہمیشہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنے ساتھ سچا، مخلصانہ اور مضبوط تعلق پیدا فرما۔ ہمیں اپنے والدین کی جی جان سے خدمت کرنے اور ان کی رضا حاصل کرنے کا حقیقی شعور اور توفیق عطا فرما، اور ہمارے تمام خونی رشتوں میں سچی محبت، درگزر اور خلوص پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگیوں سے ہر قسم کی بے سکونی اور پریشانی کو دور فرما، ہمارے رزق حلال میں بے پناہ برکت عطا فرما، ہمارے گھروں کو رحمت اور سکون کا گہوارہ بنا دے، اور ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرما جو تیرے ذکر، تیری رضا اور تیری سچی محبت سے ہر لمحہ بھرپور ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔